معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہماری اور آپ کی نسخہ یورک ایسڈ کی زیادتی کے لیے گھٹنیاں کی بیماری، جوڑوں کی درد، وجہ المفاصل، ان دردوں کے لیے خصوصاً یورک ایسڈ کی زیادتی کے لیے اور جوڑوں کی درد کے لیے انتہائی بہترین، لاجواب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اسکرین شاٹ لینے کے لیے لکھا ہوا نسخہ اسکرین پر دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور بعد میں پنسار والوں سے وہ نسخہ طلب کر سکیں اور خود آپ بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، یورک ایسڈ کی زیادتی کیا ہے؟ یورک ایسڈ کس وجہ سے انسان کے جسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں؟ اس یورک ایسڈ کی بیماری کی علامات کیا ہیں؟ یورک ایسڈ کس طریقے سے کنٹرول کیے جاتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اگر میں ڈیٹیل سے بتانا چاہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ سرسری بات کر سکوں اور آپ لوگوں کو نسخہ بتا سکوں۔ نسخہ انتہائی کارآمد نسخہ ہے۔ جوڑوں کی درد میں، گٹھنیاں کی درد میں اور وجہ المفاصل میں یورک ایسڈ کی زیادتی میں انتہائی کارآمد، لاجواب اور بہترین نسخہ ہے۔ سال ہر سال میں نے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ 100% رزلٹ آنے کے بعد آج فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین، یورک ایسڈ گردوں کے راستے سے پیشاب کے ذریعے، چھوٹے پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے انسان کے جسم میں، لیکن جب گردے اس کو جمانا شروع کر دیں اور باہر نہ نکالیں یورک ایسڈ کو، تو اس کا مقدار انسان کے جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک چھوٹے چھوٹے کرسٹل کا شکل اختیار کر لیتا ہے اور جوڑوں میں جمنا شروع کر دیتا ہے۔ جوڑوں میں جم جاتے ہیں۔ پھر اس کی علامات یہ ہے کہ جوڑوں میں سوجن آتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں ٹک ٹک کی آواز آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وقت پر اس کا ازالہ نہ کیا جائے اور یہ بڑھ جائے تو انسان کو، مریض کو انتہائی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، اس لیے کہ یہ یہاں پر بھی جوڑ ہے نا، اگر ان جوڑوں میں آ جائے تو کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، نہ سجدے میں جا سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ اتحیات کر سکتا ہے نماز میں۔ تو معزز ناظرین، یورک ایسڈ کا ازالہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے کچھ کھانے پینے ہیں، اگر وہ بھی انسان پہچان لے اور وہ استعمال کرنا شروع کرے، اور کچھ یہ نسخہ جو میں آج آپ لوگوں کے پاس لے کے آیا ہوں یہ بھی بنا لیں اور استعمال کریں تو اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ضرور ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، کھانے پینے اگر میں زیادہ ڈیٹیل کے پاس جاؤں، ڈیٹیل کی طرف جاؤں تو ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، اس خیال سے جلدی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اخروٹ، بادام، شہد، کالی مرچ اور سرسوں کی ساگ، سرسوں کی تیل اور زیتون کی تیل، دیسی گھی اور سورج مکھی کا تیل اور اناناس، میٹھے انگور، کالی مرچ تو میرے خیال میں نے بتا دی ہے، اور ہر قسم پرندے کا گوشت اور بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت، یہ کھانے پینے میں یہ چیزیں۔ اچھا، مونگی دال مونگ، یہ کھانے پینے اگر انسان استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ سونٹ کا جوس استعمال کریں، جنجر کا جوس
انگلش میں اس کو جنجر کہتے ہیں، ادرک کا جوس، یوں کہو کہ ادرک کا جوس اگر انسان استعمال کریں اور گرین ٹی، سبز چائے استعمال کریں تو یہ سارے چیزیں یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں ہیں۔ نسخہ پیش خدمت ہے، ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اجوائن دیسی، گوگل، ملکنگنی، کالا دانہ، لونگ، سہاگا، ایلوا، مرچ سیاہ، یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں لگ بھگ۔ ان چیزوں کو ہم وزن لیں جتنا آپ کا دل کرے، میرے اندازے کے مطابق تو 1.5 تولہ یا 2 تولہ لے لیں۔ اس کے بعد اس کو باریک پیس لیں، مثل غبار بنا لیں اور گوند پلوسا کے پانی کی مدد سے گوند پلوسا کو پانی میں ابالیں، جب پانی گاڑھا ہو جائے تو اتاریں اور اس سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اس سفوف سے، اس پانی کی مدد سے۔ اگر وہ پانی نہیں بنا سکتے تو خالص شہد میں یہ سفوف ڈال دیں اور مکس کر لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ اس کے بعد روزانہ 2 صبح، 2 دوپہر اور 2 شام، دو گولیاں، 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں دوپہر اور 2 گولیاں شام گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15-20 دن کے استعمال سے واضح فرق محسوس کرے گا مریض۔ تو یہ تھی آج کی نسخہ معزز ناظرین، انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔